بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج کا جو بیان ہے وہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت پہ ہے۔ اور آج کے دن ہم لوگ احادیث نمبر 1179 سے 1197 تک کو مکمل کریں گے۔ حدیث نمبر 1179، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد الاقصی کے علاوہ کسی طرف بھی عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ 1179، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، 3 مساجد، مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد الاقصی کے علاوہ کسی طرف بھی عبادت کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ اس احادیث کے معنی یہ ہیں کہ ان تینوں مساجد کے علاوہ کسی اور طرف ان کی ذاتی شرف کی بنا پر بغرض عبادت سفر نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا کی تمام مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔ البتہ جامع مساجد میں نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور دور سے چل کر مسجد میں نماز پڑھنے کی آنے کی وجہ سے، کثرت کی اقدام کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور نفس مسجد کے اعتبار سے ثواب میں فرق نہیں ہے۔ البتہ ان 3 مساجد میں جو نماز پڑھنا ذاتی شرف کی بنا پر عبادت کے غرض سے، ان کے ہاں ثواب کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان مساجد کو ان انبیاء کرام نے تعمیر کیا ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی کے علاوہ کسی طرف بھی عبادت کی نیت سے سفر نہ باندھا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1190، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد میں، یعنی کہ مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث نمبر 1190، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں، ایک نماز پڑھنا مسجد الحرام کے سوا دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1191، یہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز سے چاشت صرف 2 دن پڑھتے تھے۔ نماز چاشت صرف 2 دن پڑھتے تھے۔ ایک جب مکہ مکرمہ آتے تو اسے ضرور ادا کرتے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ طواف کرتے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے، اور دوسرے جس دن وہ کعبہ جاتے اس دن بھی نماز چاشت پڑھتے۔ وہ بروز ہفتہ مسجد القبا جاتے، جب مسجد میں داخل ہوتے تو نماز پڑھتے، اور بغیر پڑھے وہاں سے نکلنا برا بیان کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد القبا کی زیارت کے لیے کبھی سوار ہو کے کبھی پیدل جایا کرتے تھے۔ 1192، یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے دوستوں کو کرتے دیکھا۔ میں کسی کو منع نہیں کرتا، وہ رات یا دن میں جب چاہے نماز پڑھے، ہاں قصداً سورج نکلتا یا غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے اجتناب کرو۔ 1192، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہی کا بیان ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے اپنے دوستوں کو کرتے دیکھا۔ میں کسی کو منع نہیں کرتا، وہ رات یا دن جب چاہے نماز پڑھے، ہاں قصداً سورج نکلتے وقت یا غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے اجتناب کرو۔
1193 یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد القبا پیدل یہ سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ 1193 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد القبا پیدل اور سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ 1195 یہ حدیث حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جگہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ جن لوگوں نے مدینہ شریف تشریف لائے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو گھر اور ممبر چپکا ہوا تھا، تھوڑا سا علاقہ ہے، اس علاقے کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے 1195 حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جگہ جنت کے باغات میں سے باغات ہے۔ اسی طرح سے 1196 حدیث ہے، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کا درمیانی مقام جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور قیامت کے دن میرا ممبر میرا حوض پہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کا درمیانی مقام جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور قیامت کے دن میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا، میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو جنت کی کیاری قرار دیا ہے، اور نزول رحمت اللہ تعالیٰ کا رسول اور حصول سعادت کے اعتبار سے وہ حقیقی روزہ جنت کی طرح ہیں، اس لیے کہ اس حصے میں عبادت کا دخول جنت کا سبب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہ حصہ جو ہے آخرت کے دن جنت میں داخل کیا جائے۔ اسی طرح سے کچھ علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ علامہ عینی نے امام خطابی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس حصے میں عبادت کا اہتمام کرے گا وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوگا، اور جو شخص ممبر کے پاس عبادت کرے گا وہ جنت میں حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ شارحین نے ممبر کے متعلق لکھا ہے کہ اسی ممبر کو حوض میں لوٹا دیا جائے گا، یہ واللہ عالم، لیکن انبیاء کرام نے اس احادیث کی تفسیر میں ان چیزوں کو بھی شامل کیا ہے۔ 1197 یہ آج کے بیان کی آخری حدیث ہے، اور یہ حدیث بیت المقدس کی مسجد کے بارے میں ہے کہ حضرت قزہ مولا زیاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے 4 احادیث سنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے تھے، جو مجھے بہت پسند آئیں، انہوں نے مجھے بہت خوش کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند یا محرم کے بغیر 2 دن کا سفر نہ کرے، کوئی عورت اپنے خاوند یا محرم کے بغیر 2 دن کا سفر نہ کرے، مطلب یہ کہ کوئی شخص اگر عورت سفر کرنا چاہتی ہے 2 دن سے زیادہ تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دونوں کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دونوں نمازوں کے دوران کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز فجر کے بعد حتیٰ کہ وہ سورج نکل آئے، نماز عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ نیز 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسرے مقام کی طرف عبادت کی نیت سے سفر نہ باندھا جائے، مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد
یعنی کہ مسجد نبوی۔ تو یہ حدیث ہے 1197، حضرت قزہ بن مولا زیاد سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے 4 احادیثیں سنی جو نبی کریم نے بیان کی تھیں، وہ مجھے بہت پسند آئیں، انہوں نے مجھے بہت خوش کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند یا محرم کے بغیر 2 دن کا سفر نہ کرے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے روزہ نہیں رکھا جائے، 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز فجر کے بعد حتیٰ کہ سورج نکل آئے، نماز عصر کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، نیز 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسرے مقام کی طرف عبادت کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ یہ مساجد حضرت مسجد الحرام، مسجد الاقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔